میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ نے ایک صرف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، بولیں صفت صفت پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ بے نیاز ہے، تو یعنی اسے ہماری عبادتوں سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے اس چیز کے لیے فرشتوں جیسی مخلوق کو پیدا کیا تھا. تو ہماری عبادت نہ کرنے کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ پھر ایک جنت کا کنسیپٹ کیوں ہے، اس کی بیسس پہ عبادت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں پنش کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے بدلے لینے کے لیے تو نہیں دوزخ میں ڈالے گا. آپ نے کیا سوچ لیا؟ اللہ نے ہمیں کہا عبادت کرو، ہم نے نہیں کی تو اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا. اللہ کو نقصان ہو رہا تھا ہمیں، اس لیے اللہ نے نقصان پورا کرنے کے لیے دوزخ میں ڈالا ہمیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کا کنسیپٹ اس بیس پہ کیوں رکھا ہے؟ مطلب ایک تو پینلٹیز ہیں اسلامک پینلٹیز، وہ جو مختلف جرائم پہ، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ نے عبادت کا کانسیپٹ رکھا ہے نا، اس کی روح پکڑیں. اگر ہم سارے اللہ کی بات کرتے تو ایک دوسرے کا فائدہ کر رہے ہوتے. اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہوں گے. آپ کو ایک عبادت بتائیں جس میں اللہ کا فائدہ ہو رہا ہو. لیکن جیسے نماز ہے، اب اس سے ہم لوگ ایک دوسرے کو کس طرح سے مطلب کون سی نماز؟ جو ہم جیسے پڑھتے ہیں نماز. یہ جو پاکستان میں جو نماز کا مطلب بتایا جاتا ہے نا، یہ اسلام میں نماز کا مطلب نہیں ہے. نماز کا اسلام میں جو مطلب ہے کہ پوری کی پوری کرۂ ارض کے اوپر سارے کے سارے انسان کعبے کی طرف ڈائریکٹڈ ہو کے آپس میں جتھا بن جائیں، سمجھ رہے، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، ایک دوسرے کو پوری طریقے سے ہاتھوں میں پکڑ لیں. یہ نماز آپ نے کیا سمجھ لیا؟ میں نے زمین کے اوپر 2 دفعہ ٹکر مار دی نماز ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے نماز پڑھو؟ بتائیں. اللہ نے کہا ہے اقام الصلاۃ کرو. سمجھتے ہیں؟ اقام الصلاۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. سوچیں، دنیا کا ہر انسان کعبے کی طرف منہ کر کے ایک ہی ٹائم کے اوپر آپس میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے پوری دنیا کے. یہ ہے اقام الصلاۃ. آپ پتہ چلا نماز کا فائدہ کیا ہونا تھا اگر سارے ایسے کرتے ہوتے تو؟ کیسے ایک بنی نو انسان نے ایک باڈی بن جانا تھا. کسی کی کوئی کمی رہ جاتی، اس کے بعد کسی کو کوئی چیز ضرورت ہوتی نہ پوری ہوتی، اس کے بعد کسی کو کوئی اتار چڑھاؤ آنا تھا، اس کے بعد کسی کو کوئی ڈر لگنا تھا، اس کے بعد کسی کے علم میں کمی آنی تھی، اس کے بعد کسی کی تربیت میں کمی آنی تھی. ہمیں پتہ نہیں کیا بتایا میں نماز کا کہ کوئی ایک کونا سے پکڑو، کسی سیڑھی کے نیچے کھڑے ہو جاؤ اور رٹے ہوئے کچھ جملے پکڑو، سر زمین میں مارو، نماز ہو گئی آپ کی. یہ اللہ نے فرض کی ہوئی ہے، یہ ہمیں بتایا گیا. اور جلدی جلدی کرو، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف کرو، عجیب تسکین آئے کہ ہاں میرا کام پورا. کیا کیا آپ نے؟ یہ نماز ہے؟ اس میں ایسا کیا ملا آپ کو؟ چلیں آپ کو ملا نہیں ملا، آپ سمجھ رہے اس سے اللہ کا کچھ ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو اقام الصلاۃ فرض کی تھی وہ ہمارے لیے فرض کی تھی. آپ کو ایک عبادت بتائیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کوئی اسلام ہے؟ کیسے یہ اللہ اسلام کس کو سمجھ آیا کہ ہمارا روزہ اللہ کے لیے ہے، یا ہمارا روزہ سے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارا جو نماز ہے اس سے اللہ کو فائدہ ہوتا ہے، یا زکوٰۃ سے یا حج سے؟ اللہ نے کہا مجھے تم فائدہ، تمہاری اوقات کیوں اللہ کو فائدہ پہنچاؤ؟ یہ کسی بھی پوری کائنات مل کے بھی کسی چیز کی اوقات ہے کہ جو اللہ کو فائدہ پہنچائے؟ اللہ کسی سے فائدہ نہیں لیتا. اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ کے تابع ہیں، اللہ سے مقابلہ نہیں ہے ان کا. اور مقابلے کا بندہ کو فائدہ پہنچائے، اللہ کے مقابلے کا کون؟ تو یہ جتنے بھی عبادات ہیں یہ انسانوں کی فائدے کے لیے ہیں. ہماری عبادات سے تو جانوروں کو بھی فائدے ہو جاتے ہیں، ہماری عبادات سے تو نباتات کے بھی فائدے ہو جاتے ہیں. یہ فائدے نہ پہنچائے تو سزائیں ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچائے تو سزائیں ہیں. اللہ کو کوئی نقصان تو پہنچا سکتا ہے؟ سزائیں اس بات کی بیٹا، اس لیے آپ کو چلے گا کہ بڑا گناہ کیوں ہے، چھوٹا گناہ کیوں؟ سمجھ رہے؟ اسی لیے تو بتایا ہے اکیلے میں گناہ کر اللہ پردہ رکھتے گا. لوگوں کو تو نہیں نقصان پہنچا رہا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کریں، پردہ رکھ. یہ آپ کو اس طرح روح سمجھ آئے. 4 گواہوں کی کیا ضرورت تھی زنا کے لیے؟ زنا پہ 4 گواہ نہیں ہوں گے تو زنا 4 گواہ کا مطلب ہے 4 گناہ تو نہیں بول رہا کب سے، 4 گواہ چاہیے نا زنا کی سزا کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم نے دنیا میں پھیلا دیے 4 بندوں کو، ایٹ لیسٹ 4 بندوں کو پتہ چل گیا کہ تو زانی. یہ ہے اس کی روح اسلام میں کہ عوام میں اور دنیا میں گناہ پھیلا رہے ہو کہ 4 بندوں تک کو پتہ چل گیا کہ تم نے زنا کیا. اگر 4 کو نہیں پتہ چلا تو تم اکیلے میں کر رہے ہو، تمہیں کوئی سزا نہیں ہے اسلام. مطلب آخرت میں ملے نہ ملے تو اللہ کا معاملہ ہے، اب کر تو رہے ہو گناہ، مگر اسلام کی شریعت کے اندر آپ 4 بندے نہیں نہ جانتے آپ کے گناہ کا، تو آپ دنیا میں نہیں پھیلا رہے تھے گناہ، لوگوں کو نہیں پتا.
ٹھیک ہے. ایک عورت کو جب پتہ چل جائے کہ اس کا شوہر زانی ہے اور وہ بات عرف میں آ جائے، اس کا مطلب معروف ہو گیا ہو، تو پھر وہ شوہر اس کے ساتھ، عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اسلام میں. پتا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسلام میں سارے اصول کس لیے رکھے ہوئے ہیں. گناہوں کو گناہ کیوں کہا ہوا ہے، کیسے کہا ہوا ہے. ہاؤ کا لفظ دیکھیں، کیسے، کیوں کا لفظ دیکھیں، وائی، تب آپ کو پتہ چلے گا آخرت کے انتظامات کیسے ہو رہے ہیں. ایسے تھوڑی ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ میں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کو غصہ آ گیا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، اللہ نے اپنا غصہ میرے پہ نکالا. اور اللہ کا غصہ نکلے تو کائنات بچے گی. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ غضب کیا ہے کہ تو نے میرے اور کسی مخلوق کو نقصان پہنچایا. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روح پیچھے. ٹھیک ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، اس کا مطلب سمجھیں کہ تم نے خود ہی مطلب نکال لیے سارے. میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے احکامات دیے ہوئے ہیں. اللہ نے اپنے لیے نہیں کوئی احکام دیا کہ مجھے روزہ چاہیے ہوتا تمہارا یا مجھے تمہاری نماز چاہیے ہوتی. یہ اس شعر کا مطلب. ٹھیک ہے. آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر کہ کیسے دیکھنا ہے آپ نے اس سارے معاملے کو. السلام علیکم. جسم میں سلمان. ہاں آئی ہوپ آپ خیریت ہوں گے. ایک بہت تھاٹ پرووکنگ ایز ویل ایز ایموشنل ریمائنڈر بھی مسلمانوں کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ایک ہیومن ایجنسی کو، کہ وائی اللہ کریٹڈ اس، کہ اللہ نے انسان کو بنایا کیوں، اور ایٹ دا اینڈ جا کے اس کے کانسیکوینسز یا پھر جو بھی وہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس کو ٹیکل کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یا پھر ان کے ساتھ اور زیادہ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ایک وہ مسلمان ہوتا ہے کہ جو اپنا سیلف پیوریفیکیشن تو کر ہی رہا ہوتا ہے، مگر آن دا ادر ہینڈ اس نے وہ ایک ایسا میکنزم بنایا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. کیونکہ مسلمان کی بیسک مسلم آئیڈینٹی کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنا سیلف پیوریفیکیشن تو کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری بھی لینی ہے، دوسرے مسلمانوں کو بھی ٹھیکہ لینا ہے، جس میں جان مال عزت کی حفاظت آتی ہے. اگر وہ ان چیزوں پہ کمپرومائز کر رہا ہے، اگر وہ ان چیزوں کو، کیونکہ اس کی ایگزامپل ایسا ہے کہ اگر جو انسان نظر نہ آنے والے خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں رکھتا، اس کے اخلاقیات، اس کے، کیونکہ دین اسلام کے اخلاق کی وجہ سے پہنا، اگر آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اچھا کریکٹر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ جو آپ دوسروں کو فائدہ بخش کر سکے، تو کبھی بھی آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ قیامت بعد دن اللہ کی اس چیز کو فلفل کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دیتے ہیں، مگر اللہ جو اپنے مخلوقات کے ساتھ جو اس کی ایک کریشن کے ساتھ بندہ پلے کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ اس کو معاف. سو بیسیکلی جتنا ہو سکے خود کو اچھے اخلاقیات میں لے کے آئیں، اس کا کریکٹر اچھا بنائیں، دوسروں کے لیے فائدہ بخشنے والی چیز بنیں، تاکہ آپ دوسرے لوگ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں.